السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 108 ہے اور غزوہ احد کا ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ کفار مشرکین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کیا اور بے مثال جرأت اور بہادری سے لڑے۔ اب ہم آگے مزید اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ غزوہ احد میں ہی پیش آیا۔ حمزہ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی بہادر جرنیل تھے۔ جہاں جاتے تھے مشرکین کی جو صفیں ہیں وہ الٹ دیتے تھے۔ آپ کے سامنے کوئی بھی جنگجو مشرک دم نہیں مارتا تھا، اور علم برداروں کے ڈھیر کرنے کے علاوہ آپ نے بڑے بڑے کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیے۔ غزوہ احد میں نا ایک مشہور شاہ سوار تھا جس کا نام تھا صباح، اور اس کی کنیت ابو نیار تھی۔ جب وہ گزرا نا تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو للکارا مقابلے کے لیے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت حمزہ نے اس کو للکارا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی للکار کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے ختنہ کرنے والی کے چھوکرے ادھر آؤ۔ یہ نا ان کی والدہ ام نمار ان کا نام تھا، صبا کی، جو کافر تھا صبا۔ وہ نا عرب میں رواج تھا کہ عورتیں بھی ختنہ کیا کرتی تھی، تو اس لیے انہوں نے نا اس کو للکارا اور یہ آڑ دلائی۔ اور میں نے بتایا کہ میدان جہاد میں اشعار پڑھنے، تکبر کرنا، فخریہ کلمات کہنے اور ایسے کلمات کہنے جس سے اسے غصہ آئے اور اپنا ہوش گم کر بیٹھے، یہ نا نفسیاتی داؤ ہوتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے نا انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا او ختنہ کرنے والی ماں کے بیٹے، یہ آڑ تھی۔ وہ واقعی غصے میں آ گیا۔ تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکارا تو اب نا ایک وحشی تھے، آپ کو پتہ نا وحشی، یہ نا ہند نے بھی کہا تھا کہ اگر تم نے ان کو شہید کر دیا تو میں تمہیں اپنے زیورات دوں گی۔ اور جبیر بن مطعم کا یہ غلام تھا، اس کا چاچے کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا جنگ بدر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر تم نے حمزہ سے بدلہ لے لیا تو میری طرف سے غلامی سے آزاد۔ تو اس نے نا اب اپنی برچی کو ایسے کر کے نا بڑے جو ہے نا پختہ انداز میں کہا کہ اب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا میں ہی توبہ نعوذ باللہ شہید جو ہے نا میں وہ کروں گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب صبا سے جنگ ہوئی، مارکا ہوا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کر کے اسے جہنم واصل کر دیا۔ تو اب جو ہے نا جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی علم بردار میں کہ 7 تھے جنہوں نے جھنڈا اٹھایا تھا، کئیوں کو انہوں نے موت کے جو ہے نا وہ گھاٹ اتار دیا۔ تو اب وحشی نا اپنا واقعہ بیان کرتے تھے، انہی کا بیان یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نا احد کے لیے نکل کھڑا ہوا، لوگوں نے بھی لڑائی کے لیے صف بندی کر لی، صبا یعنی کہ یہی اس کے ساتھ نبی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکر ہوئی۔
سیدنا حمزہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے، اسے پکارا، اس کے ماں کے پیشے کی آڑ دلائی، تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا، اور وہ ایسا ہو گیا جیسے گزرا ہوا دن، کہ جیسے گزرا ہوا دن واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح وہ ختم ہو گیا۔ تو ویشی فرماتے ہیں بعد میں ایمان لے آئے تھے نا، کہہ رہے ہیں کہ میں نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپ چھپ کر چٹان کے پیچھے دیکھتا رہا، اور میں نے صبا اور ان کا معرکہ بھی دیکھا، پھر نہ میں چٹان کے پیچھے چھپ گیا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھات میں جو ہے نا وہ بیٹھ گیا۔ ہوا یہ کہ اچانک وہ میرے نزدیک آ گئے، کون؟ حمزہ، اور وہ بے غافل تھے، بے خبر تھے کہ میں چٹان کے پیچھے چھپا ہوا ہوں۔ میں نے نہ فوراً اپنا نیزہ سنبھالا، اسے تانا، اور اچانک سامنے آیا۔ ابھی وہ قریب ہی نہیں آنے پائے تھے تو میں نے دور سے جو ہے نا ان کو نیزہ مارا، اور یہ بڑا ماہر تھا وحشی، تو ان کے نا ناف کے قریب یہ نیزہ لگا اور آر پار ہو گیا، اور کہتے انہوں نے نا بڑھنے کی، پھر بھی نیزے کو تھام کرنا میری طرف بڑھنے کی کوشش کی ہے، تو لیکن وہ نا اس برچھی سے مغلوب ہو گئے، اور وہ ادھر ہی نہ گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ اور اس کو نا وحشی کو اپنا ماہر تھا، اور اتنا اس کو اندازہ تھا کہ یہ میرے قریب نہیں آ سکیں گے، چنانچہ یہ بڑے اعتماد کے ساتھ ادھر کھڑا رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2-4 قدم اٹھائے ہیں تو ادھر ہی گر کر جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ پھر وحشی کہتے ہیں کہ میں پھر قریب گیا، میں نے وہ اپنا نیزہ باہر نکالا اور اپنے جو ہے نا پڑاؤ کی طرف چل پڑا کہ میں نے تو اپنا کام مکمل کر لیا ہے، میں غلامی سے آزاد ہو گیا، کیونکہ میرے اس کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ چنانچہ میں مکہ واپس آ گیا اور آزاد ہو گیا۔ پھر میں نے وہی قیام کیا مکہ ہی میں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے مکہ بھی فتح کر لیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو میں بھاگ کر طائف چلا گیا۔ اب میں طائف پہنچا تو ادھر کیا ہوا کہ چند لوگ نکلے کہ ہم مسلمان ہوں گے، تو گویا طائف میں بھی اسلام پھیل گیا۔ تو مجھے پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے معاف نہیں کرنا، پتہ تو چل گیا تھا کہ وحشی نے ان کو شہید کیا ہے۔ تو اس نے پروگرام بنایا کہ میں جو ہے نا یمن کی طرف نکل جاؤں یا کسی اور ملک کی طرف نکل جاؤں، تو نبی علیہ السلام مجھے معاف نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے چچے کو میں نے شہید کیا ہے۔ کہتے اسی سوچ میں تو طائف سے بھی نکل پڑا، تو اچانک مجھے چند لوگوں ملے، تو انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو یمن جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے تو نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا تھا، تو آپ نے تو مجھے قتل کروا دیں گے قصاص پہ۔ تو اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو اسلام قبول کر لے، تم جا کر اسلام قبول کر لینا تو پھر سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ پہنچ گیا، مکہ فتح ہو چکا تھا، آپ واپس مدینہ آ چکے تھے۔ تو پھر میں نے کھڑے ہو کر نا اچانک آپ کے سامنے آیا اور ساتھ ہی کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انت وحشی، تو وحشی ہے؟ تو کیا تو نے میرے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا؟ کیا مجھ تک جو بات پہنچی ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ تک جو بات پہنچی ہے وہ ٹھیک پہنچی ہے، تصدیق کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ
آئندہ تو میرے پھر سامنے نہ آیا کر، ٹھیک ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ معافی ہے، لیکن جو ہے نا جب تم میرے سامنے آتے ہو تو میرا چچا جو ہے نا حمزہ مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ویشی نا اس کے بعد ان کو غم لگ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اچھا نہیں سمجھا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، معافی ہو گئی لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہی کہ جی ہاں میں نے ہی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے حمزہ کو میرے ہاتھوں شہادت سے نواز کر عزت بخشی اور مجھے ان کے ذریعے سے ذلیل نہیں ہونے دیا۔ کیا مطلب یہ تھا کہ حمزہ اور میرا آمنا سامنا ہوتا ہے نا، تو میں نے تو ٹھیک ہے ان کو شہید کیا، غلط کام کیا، لیکن وہ تو جنت میں چلے گئے، اور اگر میں حالت کفر میں ان کے ہاتھوں مارا جاتا تو میں نے تو جہنم میں جانا تھا۔ بات ویسے ویشی نے زبردست کہی، دیکھیں وہ انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں، شکر کیا اللہ کا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھوں شہید ہو کر جنت میں چلے گئے ہیں، اور شکر ہے اس اللہ کا جو حمزہ کے ہاتھوں میں نہیں قتل ہوا، ورنہ میں تو جہنم میں چلا جاتا۔ تو اس سے زیادہ ذلت والی کون سی بات ہوتی؟ اب میں جنت میں تو جاؤں گا، یہ ایمان ہوتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کر جس طرح اللہ کے راستے سے روکتے تھے اسی طرح جو ہے نا اللہ کے راستے میں لڑو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس کے نا مقدر اور نصیب میں مسلمان ہونا تھا نا اللہ کے علم میں، وہ ایک تو شہید نہیں ہوا احد میں، ایک قتل نہیں ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے واقعی ان سے نا بعد میں بڑے بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، اللہ نے ان سے کام لیے ہیں۔ مطلب ویشی، اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا تو مسیلمہ کذاب تھا، اس کا فتنہ پھیلا، جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا کہ بھی میں نبی ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اکرمہ کو بھیجا، مسیلمہ کذاب ایمان لا چکے تھے نا اکرمہ بھی اس وقت، تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اس سے مقابلہ ہوا تو شکست کھا گئے اکرمہ۔ حالانکہ حضرت ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ خالد بن ولید آ جائیں تو پھر مل کر مقابلہ کرنا، وہ ہوتا ہے نا انسانی جذبات غالب آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے تھوڑا سا نام لکھا جائے، ٹکر لی اور وہ شکست ہو گئی۔ انہوں نے اس کو اپنے معجزات کے کھاتے میں لکھ لیا مسیلمہ کذاب کے، کہ آج تک مسلمانوں کو کسی نے شکست نہیں دی، تو مسیلمہ کذاب نے توبہ نعوذ باللہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو شکست دے دی۔ خالد بن ولید جب پہنچے تو وہ زخمی تھا لشکر، یعنی کہ کچھ ٹھیک تھے کچھ زخمی تھا، بچا کر لے آئے تھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اکرمہ؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ساری صورتحال رکھی، غصہ تو انہیں بڑا آیا، ایک دوست بھی تھے نا یہ زمانے حالت کفر میں، لیکن لنگوٹ یہ تھے، تو کہا میں اب یہ کر سکتا ہوں کہ دوست ہونے کے حوالے سے کہ ابو بکر کو اس کی اطلاع نہیں دوں گا، لیکن یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا کہ میں آ جاتا پھر مل کر لڑ لیتے۔ قصہ مختصر کہ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، تو وہ تو خالد بن ولید تھے، اللہ کی تلوار تھے، تو ان کے یعنی کہ مشہور تھا کہ جس میدان میں وہ خالد بن ولید اتر جائے تو فتح ہوتی ہے، عام طور پر یہ مشہور تھا، تو چالیں بھی ان کی بڑی خطرناک ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے نا پھر وہ چالیں چلیں تو وہ اسے پسپائی اختیار کرنی پڑی، پسپا ہو گیا، اور جب یہ پھر تتر بتر ہو کر مسیلمہ کذاب کا لشکر بھاگا تو ایک باغ تھا جسے حدیقۃ الرحمن کہتے تھے، تو اس میں نا وہ سارے لشکر چلا گیا۔ اس کے بعد نا وہ باہر سے انہوں نے جس طرح قلعے کے دروازے ہوتے ہیں اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اب مسلمان جب پہنچے ہیں تو وہ انہوں نے دروازہ بند کر کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا، دیواریں ہلکی ہلکی اونچی تھی، آرام سے کود جانا ممکن نہیں تھا۔ اب وہ خالد بن ولید بھی چکر لگا رہے ہیں باغ کے،
ایک صحابی تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا یہ پہلے دیوار کے اندر نا ایسے پھینک دو اندر، میرا کام ہے دروازہ کھولنا، یعنی کہ دروازے کے قریب اندر سے۔ پہلے تو صحابہ دوسرے مانے نا کہ یہ تو آپ کی جان کا خطرہ ہے، تو وہ اتنے پرجوش تھے، کہتے پھینکو مجھے اندر، میں جانوں میرا کام جانے۔ تو انہوں نے چند صحابہ نے پڑھ کر اس کو نا دوسرے صحابی کو کر کے پہلے دیوار پر چڑھایا، دیوار پر چڑھا کر وہ اندر کود پڑے۔ اب پیچھے جب وہ ڈھڑم کر کے آواز آئی تو ان کو تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی کیلا آدمی بھی آتش نمرود میں کود سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا کہ کوئی بندہ اکیلے ہی کود پڑا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا یعنی کہ اجالا ہو رہا تھا یا دن ہو رہا تھا یا شام کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کنڈی کھولنے کے اندر سے کوشش کی، تال جو انہوں نے لگائی ہوئی تھی ادھر ہی سے جب ان کو سمجھ آئی تو اتنی دیر میں وہ پورا کا پورا جو نا گروہ اس صحابی پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ آپ مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور کنڈی کھولنے کی اندر سے تالا کھولنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اب باہر والے جو کچھ تھے نا صحابہ وہ بھی رہ نہ سکے کہ ہمارا ساتھی اکیلا اندر چلا گیا، وہ بھی جوش جذبات میں انہوں نے بھی پہلے انہوں نے دوسرے چڑھاتے جا رہے اندر دھڑم دھڑم، پھر وہ جو آہستہ آہستہ تقریباً 2 گروہ ہو گئے۔ پیچھے تھے نا یہ گیٹ کے پاس تھے، دروازے کے پاس مقابلہ خوب جم گیا، حتیٰ کہ قصہ مختصر کے صحابہ تو صحابہ تھے، تو انہوں نے نا آخر کار ان کے کئی بندوں کو قتل کر کے دروازے کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو صحابہ اور مسلمان ایسے اندر داخل ہوئے ہیں جیسے بند ٹوٹ گیا ہو ریلا، ہیں جی، دھڑم دھڑم سارے آلو جی، اب تو مسلمان اندر آتے جا رہے ہیں، روکنا تو ممکن نہیں تھا۔ خالد بن ولید، اکرمہ جیسے، یہ تھوڑا سا نا نقصان ہو گیا، لیکن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں، سپہ سالار تھے، ہو جاتا ہے وہ نا، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اب بات ہم آتے ہیں وحشی کی طرف۔ وحشی کو جب پتہ چلا نا تو کہ مسیلمہ کذاب نے فتنہ برپا کیا ہوا ہے، تو انہوں نے نا پھر اپنی اسے برچھی کو نا لڑایا اور زیر لب یہ بات فرمائی کہ میں مسیلمہ کذاب کو جو ہے نا قتل کروں۔ اب وہ اسی خاموشی کے ساتھ، جس طرح اس کی عادت نا، خاموش رہا کرتا تھا وحشی، تو حبشی تھے نا وحشی، وحشی کال، تو وہ آتے آتے نا اب وہ ڈھونڈ رہے کہ مسیلمہ کذاب کی طرح، اس کے نا دستے نے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا مسیلمہ کذاب کو، تو یہ فکر میں تھے کہ بھی میں جو ہے نا اس کو ڈھیر کروں۔ تو ہوتے ہوتے سب صحابہ یا دوسرے خالد بن ولید اپنے اپنے وہ مارکا لڑ رہے تھے، تو یہ نا مسیلمہ کذاب کی تلاش میں تھے، کیونکہ ان کو اپنی برچھی کے فن پر نا پورا یقین تھا۔ ہوتے ہوتے وہ نظر آ گیا، اس کے نا اپنے ہی دستوں نے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا، اور کچھ صحابہ کچھ نا اس کا دستہ توڑ رہے تھے محافظوں کا، اس کو قتل کر رہے تھے، اور آہستہ آہستہ اس کا جو محافظ دستہ ہے وہ کمزور ہو رہا تھا۔ انہوں نے ان کو قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے تھے نا، انہوں نے ایسے اس کو تولا ہے، تول کر ایسے جب کرنے لگے نا تو ایک دم ان کو اپنا ہاتھ روکنا پڑا بڑی مشکل سے، خود بھی گر گئے۔ وجہ یہ ہوئی ہے کہ وہ ایک صحابیہ تھی ام ایمن، پتہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غالباً انہوں نے دودھ بھی پلایا ہے، اور یہ عبداللہ کی لونڈی تھی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا ماں تھی، دودھ پیتی، رضائی ماں تھی، تو وہ بھی آئی ہوئی تھی اپنے بیٹوں کے ساتھ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے، اسی چکر میں تھی وہ۔ تو وہ نا جب انہوں نے برچھی پھینکنے لگے نا تو ام ایمن سامنے آ گئی، انہوں نے بڑی پھر مشکل سے نا اپنا روکا اپنے آپ کو، تو وہ بھی لڑ رہے تھے، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے برچھی، آخر ان کو نا وحشی کو موقع مل ہی گیا، فضا انہوں نے صاف دیکھی کہ ارد گرد کوئی مسلمان نہیں، معاملہ سیدھا ہے، انہوں نے طاق کر مارا مسیلمہ کذاب کا۔ بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑا، نبی ہونے کا دعوے دار تھا، اور میں نے آپ کو اس کی 2-4 شغلیہ باتیں بھی بتائی ہوئی ہیں کہ اس کو نا کسی نے مشورہ دیا
کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ رات کو نا شام کو اپنے بچے لایا کرتے تھے آپ کی بارگاہ میں، آپ ان پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور برکت کی دعا کیا کرتے تھے، اور صحابہ کا واقعی وہ پھر بڑے برکت ہوئے۔ تو آپ بھی نا ایسا کام کریں، مسلمہ کا بچے آئے تو اس کے دوران سر پر ہاتھ پھیرا کرے، اس کو یہ مشورہ اچھا لگا، کیونکہ نبیوں نے کہا وہ بھی دعوے دار تھا، تو اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جو میرے ماننے والے ہیں نا تو وہ سارے اپنے بچوں کو شام کو میرے پاس لایا کرے، میں اس کے سر پر ہاتھ پھیروں گا۔ تو وہ بچے لے کر آئے، انہوں نے سب پر ہاتھ اپنا اپنا پھیرا، مسیلمہ کذاب نے، سارے گنجے ہو گئے، بعد میں ایک بھی سر کا نہ ان کے بال نہ رہا، جب جوان ہوئے نا سارے گنجے تھے وہ۔ تو یہ بھی ایک لطیف ہے اس کے حوالے سے۔ دوسرا نا اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے 5 نمازیں کی تھی، اتنا مشقت ہے، 3 نمازیں ماں صبح شام کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ وہی تو مجھ پر بھی آتی ہے۔ پھر شراب چونکہ انہوں کی تھا عادت تھی عربوں کی، تو شراب بھی اس نے حلال قرار دے دی تھی، پردہ بھی اس نے ختم کر دیا تھا، یعنی کہ من موجی زندگی۔ تو ادھر پھر وہ گر کے مر گیا، قتل ہو گیا۔ پھر نہ جب وحشی بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مسلمان نہیں تو ایسے نا فضا میں بلند کر کے تو میں نے بڑے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے شہید کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دی تو بہت بڑے فتنے مسیلمہ کذاب کو میں نے جو ہے نا وہ قتل کیا ہے۔ اچھا، یہ نا وحشی کو اصل میں غم لگ گیا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نا ان کو اچھا نہیں سمجھا تھا، تو بہرحال انہوں نے پھر اس طرح اس کا تبادلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے تاریخی روایات ہے، واللہ عالم سچی ہے کہ جھوٹی، کہ شراب بھی پینی شروع کر دی تھی غم کی وجہ سے، لیکن بہرحال وہ پھر ان کو نا یہ تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں میری نجات جو ہے وہ کر دے گی۔ تو یہ تھی جی حضرت حمزہ۔ اور دوسرے شہید ہوئے ہیں جی حنظلہ، اور ان کا بھی بڑا اہم واقعہ ہے کہ مشرکین نے نا جب مسلمانوں کے آمنے سامنے مقابلے پر آ گئے تو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو سفیان نظر آ گئے، گھوڑے پر سوار تھے، یہ اس کی طرف لپکے ہیں حنظلہ کی طرف، ابو سفیان کی طرف۔ تو ابو سفیان جو ہے نا قریب گئے ہیں نا جب حنظلہ، تو ان کا گھوڑا بدکا ہے ابو سفیان کا، اور ابو سفیان بری طرح چیختے ہوئے زمین پر گر پڑا، اسے اپنی موت بعد نہیں مان لائے نا، صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے نا حنظلہ بڑھے ہیں ابو سفیان کی طرف۔ اتنے میں نا شداد بن اسود، یہ بھی ایک کافر تھا، ابن شعوبی سے کہا جاتا ہے، اس نے آتے ہی نا حضرت حنظلہ کو نیزہ مارا۔ حنظلہ جو ہے نا وہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ نیزہ تھام کر اٹھے اور شیر کی طرح شداد پر جھپٹے، لیکن نہ اس نے دوسرا وار کیا، ابن شعوب کہہ لے یا شداد کہہ لے، جس سے وہ شہید ہو گئے حنظلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بادلوں سے فرشتے نازل ہوئے ہیں اور وہ حنظلہ کو چاندی کے برتنوں میں آسمان اور زمین کے درمیان جو پانی ہے اس سے غسل دے رہے۔ تو کہا پتہ کرو کہ اس کی کیا وجہ ہوئی ہے کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ فرمایا فعلی ذالک غسلت الملائکہ، اور اسے نہیں نا غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے حنظلہ کو، یعنی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ پتہ کیا تو ہوا یہ معاملہ تھا، یاد رکھیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، اور ہوئی بھی تھی عبداللہ بن ابی منافق نہیں، اس کی بیٹی کا نام تھا جمیلہ، وہ مومنہ تھی، اس سے بیٹا بھی ٹھیک تھا،
بیٹی بھی ٹھیک تھی. باپ منافق ہے تو اس کا کردار ہے نا. تو عبداللہ بن ابی نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے نا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی, اور وہ پہلی رات تھی, یعنی کہ شادی نکاح پر ہے, اور احد کے لیے آواز لگ گئی. تو رات گزاری. تو پہلے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کہتے تو ابھی میں روانہ ہو جاتا ہوں, تو ورنہ میں رات گزار لوں. تو انہوں نے کہا کہ چلے آپ نے اجازت دے دی. انہوں نے رات گزاری, صبح کو غسل بھی کیا فجر کے وقت, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, فجر کی نماز پڑھی. پھر نہ واپس آئے. تو ان کی جو بیوی تھی جمیلہ ان کا کہتے ہیں نام تھا, انہوں نے نہ ان کو روک لیا, کیونکہ ان کی بیوی کو ہوتا کہ پتہ شہید ہوتے ہیں یا رہتے ہیں, کیونکہ جنگ ہے نا. تو انہوں نے نہ محبت سے ان کو مزید روک لیا. وہ پھر نہ حق زوجیت ادا کیا انہوں نے پھر دوبارہ. اور جب وہ لشکر کوچ کرنے لگا تھا تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ نکلے کہ ان کو غسل جنابت, غسل جو تھا نا وہ بھی کرنے کی مہلت نہیں ملی. تو یہ جہاد پر چلے گئے, ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے بعد فجر کی. تو اس کے بعد نہ ان کی بیوی باہر آئی اور 4 بندوں کو بلایا. انہوں نے کہا گواہ رہو کہ میرے ساتھ حنظلہ نے یعنی کہ حق زوجیت ادا کی ہے, اور اگر اب کوئی اولاد ہوگی تو وہ انہی کی ہوگی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے, پیچھے کی بات ہے مدینہ ہی کی. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان پھٹا ہے اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آسمان کی طرف گئے اور اس میں داخل ہو گئے ہیں, اور آسمان پھر جڑ گیا. تو میں نے یہ تعبیر کیا وہ آسمانوں میں چلے جائیں گے, زمین والوں میں نہیں رہیں گے اگر میرا خواب سچا ہے. تو میں نے اس لیے گواہ بنایا کہ یہ اب بچہ حنظلہ ہی کا ہے اگر ہوگا. وہ پھر معاملہ ایسے ہی ہوا. میں نے بتایا نا ابن شعوب نے نا ان کو شہید کیا, اور جو ہے نا وہ شہادت سے سرفراز جو ہے نا وہ ہوئے ہیں. اور آپ نے فرمایا تھا پتہ کرو کہ میں نے دیکھا ہے کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے. انہوں نے پھر پاکا کبھی غسل جنابت تھا, ناپاکی والی حالت تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر رہے تھے. اس سے نا پھر کہتے ہیں کہ یہ نا جمیلہ تھا نا, تو ان کا بیٹا پیدا ہوا, ان کا نام عبداللہ رکھا گیا. اور عبداللہ جا کر بڑے ہوئے تو بڑے فخر سے وہ کہا کرتے تھے کہ میں اس شہید کا بیٹا ہوں جسے فرشتوں نے بھی غسل دیا ہے. یعنی کہ شہادت پکی. ایک ہوتا ہے نا کہ شہید ہو گئے تو پتہ نہیں شہید ہے, اب فرشتے آ کر غسل دے رہے ہیں. اور یہ حنظلہ غسیل ملائکہ کے نام سے مشہور ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کیسے تھے. یہ بڑے بشرم بغیرت ہیں یہ دوسرے رافضی جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. چلو مان لیے سب کے بارے میں, لیکن دیکھیں کیسے کیسے کردار ہے. حمزہ کا کردار دیکھیں, اور انہوں نے ہمارے ہاں مشہور کر رکھا ہے, یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ حضرت حسین سید الشہداء نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا ہے, یعنی کہ جتنے بھی شہید ہیں ان کے سردار حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا عنہ ہے. تو یہ جی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تھی. اب ہوا کیا کہ مسلمانوں نے کی بالادستی قائم ہو گئی جی. ہوا یہ کہ مسلمان غالب آ گئے, حالانکہ 700 تھے, 3000 پہلے تو علم بردار ان کے میں نے بتایا 7 کٹ گئے تھے نا, اور یہ بہادر جو ہے نا مسلمان گھوم پھر رہے تھے, مقابلہ کر رہے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر مقرر کیا ہوتا 50 سواروں کے ساتھ. اچھا دیکھیے
یہ آگے بات تفصیل کے ساتھ آ بھی جائے گی۔ خالد بن ولید نا سپہ سالار تھے۔ دیکھیں یہ انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے نا اپنی اکابی نگاہوں سے دیکھا کہ جنہوں نے بھی ادھر دستہ مقرر کیا نا 50 بندوں کا، بڑی حکمت عملی سے طے کیا۔ جو کمزور پہلو تھا نا، سوراخ تھا، وہ بند کر کے رکھ دیا۔ تو اس نے داد دی خالد بن ولید نے اپنے دل میں کہ جس نے بھی یہ دستہ سوار کیا ہے ادھر عبداللہ بن جبیر کا، کمال کیا۔ اور خالد بن ولید آئے بھی ہیں ادھر، لیکن وہ جو نبی علیہ السلام کی ہدایات تھی اس کے مطابق شروع میں ڈٹے رہے ہیں۔ پسپا کر کے رکھ دیا خالد بن ولید کو، اوپر جا ہی نہیں سکے، کیونکہ یہ اوپر تھے تو خالد بن ولید نیچے تھے نا، تو اوپر والا ذرا زیادہ موج میں ہوتا ہے، تیر ذرا زیادہ آسانی کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو یہ پسپائی اختیار ہو گئی۔ اب اہل مکہ کو نا صاف شکست ہو گئی، ہاں جی، حوصلے ان کے جواب دے گئے، میدان جہاد سے بھاگنے لگے، بلکہ بدکنے لگے۔ جب سواب جو تھا نا علم بردار آخری غلام ستواں جو میں نے بتایا تھا، وہ بھی قتل ہو گیا، ہاں جی، اب ان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اب اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میرے والد نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں نے احد میں دیکھا ہند جو ہے نا وہ اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ایسے اٹھایا ہوا ہے اپنی شلواروں کو یا جو، تو بھاگی جا رہی، انہیں ہوش ہی نہیں تھی، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی تھی، اور ان کی گرفتاری میں ہرگز کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ بھگدڑ مچ گئی ان میں، یہ یعنی کہ آغاز میں تو مشرکین میں بھگدڑ مچی، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ عورتیں پنڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے پہاڑ پر تیزی سے بھاگی چلی جا رہی ہیں، اور ان کے زیورات بھی نظر آ رہے ہیں، اور مسلمان اس بھگدڑ میں ان کا تعاقب بھی کر رہے ہیں اور مال غنیمت بھی سمیٹ رہے ہیں۔ تو اب نا یہ سارے بھاگ کر مکہ جانے لگے، تو ایک پیچھے نا غلاموں کا بھی ایک کیمپ تھا، تو وہ کہتے ہیں ایک غلام جو بعد میں ایمان لے آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ صفوان بن امیہ کا مال کدھر ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس کا کوئی خاص مال نہیں ہے، جو کچھ اس کا مال ہے اسی سواری پر پڑا ہے۔ وہ مجھے مسلمان کو یقین نہیں ہے، وہ مجھے ساتھ لے کر آیا، صفوان بن امیہ کی سواری کی جو تھیلی تھی اس کی تلاشی لی، تو 150 مسکال سونا نکال کر چلتا بنا وہ مسلمان صفوان بن امیہ۔ اور دوسرا عاصم بن ثابت ہے، جنہوں نے نا مشرکین کے کیمپ سے 50 دینار حاصل کیے، اور دوسرے عباد بن بشر ہے، یعنی کہ یہ جب خیمے خالی تھے نا تو کئی صحابہ، یعنی کہ یہ ان کا بیان کرے کسی کے ہاتھ سونا لگا کہ چاندی لگی، تو وہ نبی علیہ السلام نے نا یہ مال پھر انہی کے پاس رہنے دیا تھا۔ تو اب شکست کیسے ہوئی، حالات نے پلٹا کیسے کھایا، فتح ہو گئی نا، وہ صرف وہ میں بتاؤں گا کل انشاءاللہ۔ وہ اب ہمارا وہ دکھ والا جو موضوع ہے، غم والا، کہ فتح ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی نا، بھاگ ہے، بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ تو شکست یا نقصان کیسے ہوا وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔